على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر قیام کی حالت میں ایک دن میں 50 مرتبہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12، عصر کی 8 کے 4، ارے بولو نہیں یار، مغرب کی 7 اور عشاء کی نہیں، جتنی پڑھتے اتنی بولو، یہ سب ملا کر 50 کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ایک دن میں 48 مرتبہ ہو رہی، ٹائم اتنا نہیں ورنہ میں آپ کو ایک ایک چیز گناتا۔ اگر اس سے آگے اشراق، اوابین، تہجد، چاشت، اس سے آگے صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، اس کے آگے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، یہ تمام نمازوں کے اندر ہمارے امام صاحب کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ گویا کہ اس دعا کا مانگنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بولو، واجب ہے۔ اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ اس کے بالمقابل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اے اللہ تو میرے کو ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ کتنی مرتبہ مانگا؟ ایک مرتبہ، اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن چونکہ یہ ہدایت کی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے، اس لیے اللہ پاک نے نماز کی حالت میں قبلے کی طرف متوجہ کرا کر ایک دن کے اندر 50 مرتبہ ہم سے دعا مانگوا کر اللہ پاک یہ ہمارے دل و دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اے انسان تیری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے۔ اگر ہدایت مل گئی تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح، زبان کے بول صحیح، کمائیوں کے نقشے صحیح، خرچ کرنے کی لائنیں بولو صحیح، یہ دنیا میں زندگی گزارتا چلا جائے گا، اللہ پاک آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ضرورت کب تک کی ہے؟ ہدایت کب تک کے لیے؟ ارے بولو، موت تک۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ارے بولو۔ اب اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں، اب اس کو کائے کی ضرورت ہے؟ مغفرت کی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے ہٹا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت تو زندگی میں ہے، اب تو جو کچھ کرنا تھا وہ تیری زندگی کا چانس ختم ہو گیا۔ ایک دن یہ چانس میرے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ سے بھی بولو نکل جائے گا، اور ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ کون کون مرے گا؟ سبھی مریں گے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر آدمی دنیا میں مرے گا۔ میرے اور آپ کے پاس جو چانس ہے موت تک کا ہے۔ دنیا کے اندر آنے والے کو پتا ہے کہ میری پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، لیکن آج تک کسی کو اپنی موت کی تاریخ معلوم نہیں۔
تین باتوں پر ساری دنیا کا اتفاق ہے. موت آنی یقینی ہے، آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. اس کا وقت کسی کو پتا نہیں، اس کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے 2024 میں، 28 میں، 34 میں، 44 میں؟ اور تیسرا، ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے جب دنیا سے جائیں گے تو دنیا کی کوئی چیز کو لے کر، یہ تین باتوں کا اتفاق. لوگوں کا اللہ پر اتفاق نہیں ہے. بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے، بہت سے لوگ نبی کا انکار کرتے، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار. یہ تین باتوں پر اتفاق. یہ جو گولڈن چانس اللہ پاک نے دیا ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ اجتماع میں ہم تمام کو پہنچایا ہے. اس کا ایک عمومی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. صرف بیانات سنا کر، صرف 5 کاموں کی ترتیب بتلا کر میری بھی چھٹی اور آپ کی بھی چھٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک عمومی ماحول بنانا ہے. اور جب عمومی ماحول بن جاتا ہے تو آدمی کا عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے ماحول میں باقی رہتا ہے. کل ہم نے جو کارگزاری سنی، 5%، 10%، 20% نمازیوں کی تعداد ہمارے پورے شہر اور ضلع میں ہے. کیا مطلب؟ ماحول نہیں بنا. اگر ماحول بن جاتا تو 100% نماز زندہ ہو جاتی. جیسے دنیا میں آپ کو مثال دوں، چائے اپنے تھرموس کے ماحول میں گرم رہے گی. کتنے گھنٹے گرم رہے گی؟ تو باجے تھرموس والے 8 گھنٹے، اور باجے کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے تک چائے گرم رہے گی. ارے بولو، صحیح بات ہے؟ اگر آپ نے اس کو اپنے تھرموس کے ماحول سے باہر نکالا کپ میں، اب کتنے گھنٹے گرم رہے گی؟ بولو. ماحول سے ہٹ گیا تو یہ اپنے مقصد کو بھی چھوڑ دیا. مچھلی پانی کے ماحول میں زندہ رہے گی، لیکن پانی کے ماحول سے باہر آ گئی، بولو اب زندہ رہ سکے گی؟ ایسے دوستوں بزرگوں، اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں 100% اللہ کے احکامات زندہ ہو جاوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جاوے، ہر آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاوے اور دنیا کی زندگی گزرتی چلی جاوے، اللہ پاک آخرت کی زندگی بناتے چلے جاوے. یہ محنتوں کے بعد آئے گی. دنیا میں محنت ہوئی ہے، آپ نے کبھی دیکھا؟ ہاں، نماز کے لیے تو ہم گشت کرتے، بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. بیان کے لیے گشت کرتے، بھائی عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوگا. لیکن جو ہمارا مارکیٹ صبح میں 9 بجے کھلتا ہے، بولو اس میں سے کون گشت کرتا ہے کہ بھائیو 9 بج چکے، دکان کھولنے کا وقت ہے؟ کوئی کرتا ہے گشت؟ ارے بولو. ماحول بن چکا. گرمی میں، سردی میں بچے صبح 6 بجے، اور گرمی کے دنوں کے اندر 6:30 بجے جب اسکول شروع ہو جاتی ہے تو 5:30 بجے مائیں، بچے، رکشہ والے اور باقی تمام اس لائن کے متعلق ہے، وہ تمام کو کوئی اٹھانے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ ایک عمومی محنت کر کے ماحول بنا ہے کہ بھئی بچے کو 6:30 بجے سے پہلے اسکول میں بھیجنا پڑے گا. اچھا، وہی گھر کے بچے اور مائیں اتوار کے دن کتنے بجے اٹھے گی؟ ارے بولو. سوچنے کی ضرورت. یہ صحابہ کرام نے محنت کر کے ماحول بنایا ہے. اور کیسا ماحول بنایا ہے؟ 100% نماز زندہ ہے، 100% اللہ کے احکامات زندہ ہے، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہے،
اور اگر کہیں اللہ کی مدد رک جاتی ہے تو صحابہ آپس میں مشورے کرنے ہوئے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، آج اللہ کی مدد رک گئی. قلعے، گاؤں، شہر فتح کرتے کرتے آگے بڑھ گئے. ایک قلعے پر گاڑی اٹک گئی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. امیر صاحب نے سب کو جمع کیا. یہ نہیں پوچھا ہم کتنے وہ کتنے، ہمارے پاس کیا ان کے پاس کیا، نہیں. اللہ کی مدد کے اتروانے کے اسباب اللہ کے احکامات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اور اللہ کی غیبی مدد اٹک جانے کی اب اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی ہے؟ امیر صاحب نے پوچھا کوئی اللہ کا حکم، کوئی اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ تو سب نے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادت میں، ایمانیات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہر چیز کو دیکھا. پوری زندگی دیکھنے کے بعد ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی. کتنی سنت چھوٹ گئی بولو؟ کون سی ہے؟ مسواک ہے سب کے پاس؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ لوگ بھی بتاؤ. اللہ کی مدد رک گئی ایک مسواک کی وجہ سے. یہ ماحول کے بننے کی اثرات تھے. ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں صحابہ کرام یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. میں اور آپ کہہ سکتے، اپنی بیوی کو کہہ سکتے تو میرے ایسی ہو جانا ہے، بیٹھو نا اب خبر ہے سب. وہ ماحول بنا تھا، گھروں کا ماحول بنا تھا، انفرادی زندگی کا ماحول بنا تھا، مارکیٹ کا ماحول بنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سوق المسلم، مسلمانوں کے بازار کا مصلی ہوں. جیسے ان کی نماز کی جگہ ہوتی ہے، مسجد ہے، ایسا ان کا مارکیٹ کا ماحول تھا. اب مسجد کا ماحول تو کیا ہے؟ عبادت، ذکر، قرآن کی تلاوت، سچائی، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، غیبت نہ کرنا. مسجد میں کوئی غیبت کرتا ہے کیا؟ وہ ماحول مارکیٹ میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوتے تھے جیسے ان کی مسجد ہے. یہ محنت کے بعد ہوا. ایسی محنت ہوئی، نماز پر ایسی محنت ہوئی، پورے دین پر ایسی محنت ہوئی کہ جو منافق تھے، جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں کلمہ نہیں اترا ہے، ان کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھتے تھے. گھروں کا ماحول ایسا بنا ہے، تربیت کا ماحول ایسا بنا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کے بعد بطور امتحان کے اس کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے. بیٹی کہنے لگی امیر المومنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی کو نہ ملاوے. ماں نے بطور امتحان کے دوسرا سوال، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، کہاں دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، استحضار. اب بچی نے کیا جواب دیا؟ بطور امتحان کے ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے رہ کر سن رہے ماں بیٹی کی کیا گفتگو ہو رہی. ایک ماحول بنایا تھا. تو بیٹی نے یوں کہا امی امیر المومنین تو سوئے ہیں، میرا آپ کا امیر المومنین اور ساری دنیا کے انسانوں کا خدا تو نہیں سویا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. یہ ماحول بنایا تھا. انفرادی زندگی میں بھی ماحول تھا، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں، جوانوں میں. ماں اپنے چاروں بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے. حضرت خنسا کے متعلق کہ میرے بیٹوں کر اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جانا ہے، پیٹ پھیر کر مت آنا. میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا،
میں نے تم کو اس کے لیے دودھ پلایا ہے، اس دن کے لیے کہ تم اللہ کے نام پر اپنی قربانی دے دو۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، سجدے میں گر کر اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو قبول کر لیا۔ ماحول تھا، لنگڑے پیر کٹے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں دعوت کی محنت کے چرچے، مشورے، قربانیاں ایک عمومی ماحول کے درجے پر تھی۔ تو بیوی اپنے شوہر جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، اللہ کے راستے کی محنت ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ نیت کر لی کہ اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اور شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی ناش کو اٹھا کر لانے لگے مدینے کی طرف تو نہیں آگے بڑھ رہی۔ کیا بات ہو گئی؟ بولے تو دعا کر کے گئے تھے، اے اللہ میرے کو اپنے اہل کی طرف واپس مت لوٹانا۔ ایک عمومی ماحول تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگتی تھی، اپنے پیروں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ چھوٹا سمجھ کر ہمیں ریجیکٹ اور کینسل نہ کر دے۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ چھوٹی بچی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، صحابہ کرام کی تربیت کے نتیجے پر ایک بچی محلے میں رونے لگی۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے رونے کی؟ اخروٹ بادام چاہیے، کھلونے چاہیے ہماری زبان میں؟ نہیں، میری تمام سہیلیوں کے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اور میرے والد کا انتقال اپنے گھر میں ہوا ہے۔ کل جب ملاقات ہوگی وہ تو فخر کریں گے، کوئی احد میں، کوئی بدر میں، کوئی خندق میں، اور میرے پاس تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرا رونا تو اس بات پر ہے۔ ایک ماحول بنا تھا۔ اللہ کرے اس دعوت کی مبارک محنت سے 100% اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہر آدمی عمل کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا انتظام، روزانہ 2 لاکھ آدمی اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، کتنے بولو؟ ایک آدمی کا منیمم خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ کی چلے کی جماعت کتنے کی؟ 4000 روپے کی ہوتی ہے نا، تو ایک دن کا ایوریج کتنا پڑا؟ 100 روپے۔ 2 لاکھ آدمی چلتے ہیں، روزانہ کتنے روپے لگ رہے؟ اور یہ تو خرچ کرنے کی بات میں کہتا ہوں۔ جو اپنے کاروبار کو بند کر کے، جن کی کمائی، جن کی ملازمت، بہت سال پہلے ایک آدمی 12 مہینے لگانے کے لیے آیا، 1980-82 کی بات ہے، 12 مہینے لگانے کے لیے آیا۔ ایک بزرگ نے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی؟ بولے 80,000 روپے۔ تو 12 مہینے میں کتنے روپے؟ بولو، 9-10 لاکھ روپے ہو گئے۔ ایسے سینکڑوں آدمی اور ہزاروں آدمی روزانہ اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنی جان و مال کو لگاتے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب پوچھا تو کہا، میری اس دعوت کی مبارک محنت کی غرض و غایت یہ ہے، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی تمام سنتیں ہر انسان کی زندگی میں زندہ ہو جاوے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ میرے کو لگے ہوئے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے۔ پہلا چلہ کوئی کہتا ہے 80 میں، 90 میں، 2000 میں نے لگایا۔ آج 20 سال، 25 سال، 30 سال ہو گئے۔ کیا میری زندگی میں 100% اللہ کے احکامات آ گئے؟ میری زندگی میں پیدائش سے موت تک، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی میں 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی؟ ارے بولو، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ مسجد کے کونے پر بیٹھے، 20 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، اس میں سے 17 آدمی الٹے پیر سے داخل ہوئے۔ حالانکہ سنت کیا ہے بولو؟
یہ تو موٹی موٹی سنتیں ہیں کہ آدمی کو یاد ہونا چاہیے. باریک باریک سنتیں، کھانے کی، پینے کی، شادی کی، رخصتی کی، خوشی کی، غمی کی، سفر کی، حضر کی. میں تو کبھی کبھی مجمع میں پوچھتا ہوں، آپ تو احمد آباد کے لوگ ہیں، ہمارے سورت کے اندر میں پوچھتا ہوں، بھائی دن میں صبح میں بھی اٹھ کر کپڑے پہنتے ہیں اور دوپہر میں اٹھ کر بھی کپڑے پہنتے ہیں، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں نا؟ ارے بولو نا یار. تو سنت کیا ہے؟ پہلے کرتا پہننا کہ پائجامہ پہننا؟ بولو کیا پہنتے ہیں؟ کیا پہنتے ہیں ہم لوگ؟ یہ سنت ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. یہ ماحول بنانا پڑے گا، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، مالداروں کا، غریبوں کا، شہری، دیہاتی. یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے. اور جیسی زندگی چلی، روٹین آئے گئے، اجتماع سے پہلے جیسے آئے تھے، اجتماع کے بعد بھی ایسی زندگی، نہ نماز میں، نہ تقوی میں، نہ طہارت میں، نہ توکل میں، نہ قناعت میں، نہ زہد میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سننے میں، نہ سنت میں، نہ مال کے خرچ کرنے میں، کوئی فرق نہیں ہوا. بولو ثواب مل جائے گا. جو ثواب ملنا چاہیے وہ تو مل جائے گا، لیکن ایک زندگی مطلوب ہے، ایک زندگی مطلوب ہے. نیت کرو آج تو انشاءاللہ جو ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دے. آج سے لے کر موت تک کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا اور کوئی اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور نماز کو زندہ کرنے کی محنت ہم سب کو کرنی. ہم نے سنا 50,000 آدمی، ایک علاقے کی کارگزاری آئی، 50,000 آدمی ہے، جماعت 6 دن 2,000 آدمی کی ملاقات کر کے آئی. کیا بات ہے؟ بولے بہت سے انٹچ ہے جن کے کانوں میں پہلی مرتبہ آواز سنی. بہت سے ایسے آدمی ملے جن کو ابھی تک کلمہ یاد نہیں. بہت سے ایسے آدمی ملے، بولے ہم تو جب اپنے وطن میں جاتے ہیں 2-3 سال میں ان دنوں میں عید کی نماز پڑھتے، ورنہ نہ 5 وقت کی نماز ہے، نہ جمعہ کی ہے، نہ عید کی ہے. کون محنت کرے گا؟ ارے بولو، کوئی نبی آئیں گے؟ کوئی فرشتے آئیں گے؟ باہر کی جماعتیں اتنی محنت کرے گی؟ نہیں. یہ جو مقامی اعمال ہے کہ جس کی برکت سے ہر آدمی، یہ بیٹھنے والا، اگر یہ 5,000 کا مجمع ہے، اگر یہ طے کر لے وے کہ میں مہینے میں 5 آدمی کو نمازی بناؤں گا، تو اگر 20% نمازی ہے اور اگر یہ نیت کر لے کہ 30 دن کے اندر 5 آدمی، زیادہ نہیں، تو اگر یہ 5,000 آدمی ہے تو 1 مہینے کے بعد نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی؟ یہ 5,000 آدمی محنت کرے اور مہینے میں 5 آدمی کو تیار کرے تو 5 کے کتنے ہو جائیں گے؟ 25,000. اگر یہ دوسرے مہینے میں محنت کرے، 25,000 آدمی 5 آدمی پر محنت کرے، 1 مہینے میں 5، تو دوسرے مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ بولو 1.25 لاکھ. اگر یہ 1.25 لاکھ آدمی 5 آدمی پر پورے مہینے میں محنت کرے تو تیسرے مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ بولو 6 لاکھ، 6.25 لاکھ. ارے بولو ہو جائیں گی کہ نہیں؟ 5,000 آدمی تیسرے مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 6.25 لاکھ. اور آگے بڑھوں، اگر یہ 6.25 لاکھ آدمی نے محنت کی 1 مہینے میں 5، تو چوتھے مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ بولو 6.25 گنیا 5، 6×5 = 31 لاکھ آدمی ہو گئے. چلے تھے 5,000 آدمی سے اور چوتھے مہینے میں کتنے پہنچ گئے؟ ارے بولو یار 31 لاکھ. بولو محنت کی کمی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مجمع پوری طریقے سے محنت کر لے تو آئندہ سال جب بزرگوں کی آمد ہوگی 1 آدمی بھی بے نمازی نہ رہے. نیت کر لو آج تو. کیا کرو گے؟
پورے مہینے میں نے 5 کہا ہے، بعضوں کی استعداد 10 کی ہے، بعضوں کی استعداد 30 کی ہے، لیکن اگر اتنی سی محنت آپ شروع کر دو گے، اللہ کرے وہ ماحول جو اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول تھا اور خلفائے راشدین کے زمانے کا ماحول تھا، ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں تھا۔ حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوری مسجد نبوی کا معائنہ کیا۔ مثلا 500 آدمی نماز کے لیے آتے، یا محلے میں 500 آدمی ہے، 499 موجود ہے، کتنے موجود ہیں؟ ایک آدمی غیر حاضر۔ پوچھا بھائی سلیمان نظر نہیں آتے؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا۔ پھر اتنا نہیں، جماعت بنا کر ان کے گھر گئے۔ یہ جو گھر کی ملاقات کا نظام ہے، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ پہلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، آپ نے پہلے دن اپنی بیوی حضرت خدیجہ، حضرت علی، ابو بکر صدیق، بولو پہلے دن ملاقات کر کے ان کو تیار کیا کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن ملاقات کر کے 6 آدمی کو لے کر آئے، طلحہ، زبیر، حضرت عثمان، یہ تمام۔ یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے۔ یہ مجمع، یہ بیٹھنے والا مجمع اگر یہ آج ٹھان لے اور محنت کر لے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تو کسی بات پر پختہ ہو جاوے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اسی بات کو چاہا جاتا ہے کہ 100% نماز زندہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، پوچھا سلیمان نظر نہیں آ رہے؟ بولے ہاں، پوری رات عبادت میں تھے تو جلدی سے اول وقت میں نماز پڑھ کے سو گئے۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ اول وقت کی مسجد جو ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ فول ہو جاتی ہے۔ بھئی کیا بات ہے؟ بولے پوری رات جگے ہیں۔ کس میں جگے ہو مت پوچھنا، وہ تو عبادت میں جگے تھے۔ تو ماں نے یوں کہا یہ پوری رات عبادت میں تھے، اول وقت میں نماز پڑھ کے سو گئے۔ بولے یہ پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھتے، یہ ان کے لیے افضل تھا۔ یہ مجمع بیٹھنے والا، یہ تو نیت کر لو میں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے خاندان، اپنی گلی، اپنی بلڈنگ، اپنا محلہ، اپنا حلقہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا ضلع، اپنا صوبہ، اپنا ملک اور اپنا بر اعظم، اگر اتنی محنت کر لو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک چند مہینوں میں اللہ پاک ہمارے یہاں دینداری کے معیار کو بڑھا دے گا۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کرتے ہیں۔ ایسا کوئی ماحول نہ بنے کہ جن کو کلمہ بھی یاد نہیں، جن کو وضو بھی معلوم نہیں۔ ابھی ایک جگہ ہم لوگ تھے، مہینے پہلے کی بات ہے، ایک جماعت آئی اور جماعت نے مصافحہ کیا۔ امیر صاحب نے کہا مولانا وہ جو جا رہے ہیں پینٹ شرٹ پہن کر 60 سال کے، ہاں میں نے کیا؟ بولے 42 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کا داخلہ ہوا۔ اب یہ کارگزاری آ رہی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری یہ جو مقامی محنت ہے، ایک طرف تو باہر کی نقل و حرکت ہے، لیکن ہمارا ایک مقصد ہو، ہمارا ایک ٹارگیٹ ہو، ہمارا ایک ہدف ہو کہ بھائی ہر ہفتے، بھائی گزشتہ گشتوں کے اندر ہماری مسجد کی عشاء کی نماز میں 3 صف تھی، تو آئندہ ہفتے کے گشت کے اندر ہماری مسجد کی نمازیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے میں پورے ہفتے ہمارے تعلیم میں بیٹھنے والے 50 تھے، تو اس مرتبہ گشت ہوا، 3 دن کی جماعت گئی اور روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد ہماری تعلیم میں بیٹھنے والوں کی تعداد بولو، ارے بولو، بڑھنی چاہیے۔ ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔
اللہ کرے ہمارے آج کا اجتماع اور آج کی ہماری مجلس ہماری فکروں کو آگے بڑھانے کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دے وے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں، ایک تو فکر، دوسرا جان و مال کی قربانی، اور تیسرا اللہ کے سامنے مانگنا۔ اور ہمارے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہے، ایسا نہیں ہے نفلی کام نہیں ہے، کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی حرج نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 1000 کا مجمع ہو اور 999 دیندار و نمازی ہو اور ایک بے نمازی ہے، ان 999 کے ذمے ہے اس آدمی پر محنت کر کے اس کو دیندار و نمازی بناوے۔ اور اگر اس کے بالمقابل کے اندر ایک آدمی دیندار اور نمازی ہے اور 999 بے دین ہے، اس ایک آدمی کی ذمہ داری ہے یہ ان پر محنت کر کے ان کو دیندار اور نمازی بناوے۔ ہماری یہ مسجد و جماعت کے صرف 5 عمل کو گنوا دینا، اس کا بیان کر لینا، اس کو ازبر کر لینا اور اس کو دل و دماغ کے اندر بٹھا کر اس کو نقل کر دینا، ہمارا کام اتنا نہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمانی اور روحانی اگر ترقی کرنی ہے ان 5 عملوں کو پابندی سے کرنا شروع کر دو، ایمان میں بھی ترقی ہوگی اور ہماری روحانیت میں بھی بولو تو نیت کرو انشاءاللہ یہ پورا مجمع آج سے لے کر موت تک 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ نیچے رکھ دو۔ اب کون کون کرے گا؟ پورے ہوش کے پورا ہاتھ اٹھاؤ نا، پکی بات۔ اگر یہ پکی ہے نیت تو اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی بولو پکا ہوگا۔ ہمارا اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع، اگر یہ کسی بات کو طے کر لے وے اللہ پاک کی طرف سے اللہ اس کو وجود دے دے گا۔ یہ مسجد و جماعت ہماری جو نماز کے بعد بیٹھتی ہے، مثلا میری مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہے اور ہم 20 آدمی مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہیں، ہماری فکر 100% اللہ کے احکامات زندہ ہو، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جاوے، ہر آدمی نمازی بن جاوے، جو نمازی ہے وہ دائی بن جاوے، وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، وہ گشتوں میں آوے، وہ 3 دن چلے 4 مہینے لگاوے۔ ہماری فکرت یہی ہے مستورات 100% دیندار بن جاوے، اسٹوڈنٹوں میں، تاجروں میں، ملازمین میں، معذورین میں، ریلوے والوں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھ میں 100% دین زندہ ہو جاوے۔ اب اس کے لیے اگر 200 مکانات ہے اور 20 آدمی مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہیں، ایک آدمی کے حصے میں کتنے مکان آئے؟ تو ایک آدمی اتنی استعداد نہیں ہے کہ ایک آدمی 10 گھر پر محنت کر کے ان کو 100% دین پر زندہ کر دے۔ ارے بولو استعداد ہے کہ نہیں؟ باجی اللہ والے پورے ملک کو کھڑا کیا اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری امت کو، پوری انسانیت کو کھڑا کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب کی محنت پر میں اور آپ تو کھڑے ہوئے نا، تو میں اگر یہ نیت کر کے میرے محلے سے اپنی ذات سے شروع کروں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ اپنی ذات، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو دین سکھلاؤ، کھانے کا، پینے کا، تجارت کا، ملازمت کا، چلنے کا، پھرنے کا، شادی کا، رخصتی کا، غمی کا، خوشی کا، ہر طریقہ ہماری زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محنت کے بعد آئے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب روزانہ مسجد و جماعت میں جو ہمارا مشورہ 10-15 منٹ کا ہوتا ہے، ہم پابندی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ بیٹھو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی بات، ایک دم پتھر پر لکیر۔ ہاں آج تو یہ نیت کر لو، بہت ضرورت ہے۔ آج کی کارگزاری سن کر ایسا لگتا ہے کہ بھئی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے کا دن 48 گھنٹے کا ہو جاوے ہوگا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 360 دن کا سال 720 دن کا ہو جاوے ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی ہماری محنت مکمل نہیں ہو سکتی۔
جو جتنی استعداد اللہ نے دی ہے اور جتنا وقت دیا ہے ہم محنت کریں. آج بھی بعض علاقوں میں ابھی ہم کارگزاری سنتے آ رہے ہیں اور پالنپور کے بعض علاقوں میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہمارے حلقے کی 8 مسجدیں ہیں, 6 مسجد میں 100% نماز ہے اور 2 مسجد میں 90 اور 95% نماز ہے. محنت کے بعد ہوا. ایک علاقے میں ہم نے کارگزاری لی کہ کتنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. کہنے لگے ہمارے یہاں 310 مکان ہے, 310 گھر ہے اور 303 گھروں میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے, گھر کی تعلیم. ہمارے یہاں ایسا ہے. محنت کرنے کے بعد اللہ پاک اس کو نتیجے پر نکالیں گے. لیکن یہ کب ہوگا جب میں اور آپ روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے لگاوے. کتنے گھنٹے لگائیں گے؟ 2.5 گھنٹے. آپ کہوگے کہ ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے, 2.5 گھنٹے لاوے کہاں سے؟ نہیں, 2.5 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. ایک ڈاکٹر صاحب ملے, بولے یہ 2.5 گھنٹے ہمارے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیوں آپ کے بس میں نہیں ہے؟ بولے میرے 3 دواخانے ہیں. کتنے؟ ارے بولو کتنے ہیں؟ تو میں نے ان کو پوچھا کہ پہلا دواخانہ آپ کتنے بجے کھولتے ہو؟ بولے 9 بجے کھلتا ہے, 12 بجے بند کرتا ہوں. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3. دوسرا دواخانہ بولے 3 سے 6. کتنے ہو گئے؟ 6 گھنٹے. تیسرا دواخانہ بولے 7 بجے کھلتا ہے, ٹائم 9 بجے تک کا ہے لیکن 10 بجے تک مجمع رہتا ہے. تو 3 گھنٹے کتنے ہو گئے؟ اور میں نے کہا تمہارا وقت؟ بولے ہم ڈاکٹر لوگ ہیں نا, ہم 6 گھنٹے سے کم نہیں سوتے. کم سے کم کتنا سوتے؟ تو 9 نے 6 15. اور بولے کھانے پینے میں ہم لوگ چبا کے کھاتے ہیں. میں کہا بھائی کتنا؟ بولے 1.5 گھنٹہ گن لو. چلو گن لو کتنا ہو گیا. اور بولے غسل اور استنجا میں 1 گھنٹہ. کتنا؟ 17.5. اور بولے روزانہ 1 گھنٹہ ذکر اور تلاوت میں لگتا ہے. گن لو. اور 1 گھنٹہ روزانہ اپنے بیوی بچوں کو ہم لوگ وقت دیتے, تم تبلیغ والے نہیں دیتے. وہ میرے کو کہتے ہیں چلو گن لو 1 گھنٹہ بیوی بچوں کو وقت دیا. کتنے ہو گئے؟ 19.5. اب میں نے کہا کچھ باقی رہا؟ تو سر کھجالتے کہ ہاں ایک بات یاد آئی. کیا؟ بولے روزانہ نئی دوائیں آتی ہیں تو 1 گھنٹہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں. گن لو. اب کچھ رہا؟ بولے ہاں مولانا ایک بات رہ گئی, روزانہ میں واکنگ میں آدھا گھنٹہ جاتا ہوں. گن لو کتنے ہوئے. اب کچھ ہوا؟ پورا کھینچ کھانچ کے لائے تو بھی کتنا ہوا؟ میں نے کہا 24 گھنٹے کا دن ہے اور 21 گھنٹے کا تمہارا کاریہ کرم ہے, اب کتنے گھنٹے بچ گئے؟ تو انہوں نے کان پکڑ کے کہا کہ اوہو 3 گھنٹے تو اب بھی بچتے ہیں. وہ کیا سمجھتے تھے ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں. ایسے ہمارے بہت سے ساتھی کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں ہے. جب اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے تو نماز پڑھنے کی طاقت بھی بولو ہے. جب اللہ کی طرف سے بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے ایک بات کو چلایا ہے کہ بھئی 2.5 گھنٹے یہ مجمع 2.5 گھنٹے لگاوے, اس کا کیا مطلب؟ یہ کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو لیکن اس کے ہاتھ میں 2.5 گھنٹے تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسری جگہ لگا دیتا ہے. کہاں لگاتا ہے میں اس کی تفصیل نہیں کرتا, لیکن ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے لگنے کی جگہ پر نہیں لگاؤ گے تو نہ لگنے کی جگہ پر لگ جائے گا. آج ہمارا ایسا ہی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں, گجراتی میں کہوت ہے ٹیپے ٹیپے سروور بھراوے. اگر یہ مجمع روزانہ 2.5 گھنٹے لگاوے تو 10 دن میں کتنے گھنٹے ہو جاوے؟ بولو نہیں یار, تم کو تو گنت بھی نہیں آتا. 25. اور مہینے میں یہ بھی نہیں آتا. 75. ایک مہینے میں کتنے گھنٹے؟ 12 مہینے میں 900 گھنٹے.
ایک سال میں 900 گھنٹے. یہ ٹیپے ٹیپے سروور بھرایا, دیے تھے 2.5 گھنٹہ, اور ایک سال میں کتنا بیلنس ہو گیا؟ آپ کے وہاں وہ پاس بک جو بینک والے روز لے جاتے ہیں 50-100 ایسا چلتا ہے؟ چلتا ہے. روز 50 جمع کراوے تو مہینے میں 1500, اور 12 مہینے میں 18,000. ٹیپے ٹیپے سروور بھراوے. ایسے 3 دن آپ گن لو, ہر مہینے کے 3 دن تو 12 مہینے کے 36 دن, ایک سال کے 36 دن تو 10 سال کے 360, 20 سال کے 720, 40 سال کے 1440 دن جمع ہو گئے آخرت میں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تھوڑی دیر سے مراد لکھنے والوں نے کہا کہ 20 منٹ. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو 20 منٹ اللہ کے راستے میں جمع دے وے تو 4 فضیلتیں. ایک تو رمضان کا مہینہ, بیت اللہ کی سرزمین, شب قدر اور حجر اسود. رمضان میں ہر چیز کا ثواب 70 گنا, بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ تو 70 لاکھ. شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات کی عبادت 83-84 سال تک کی عبادت کا ثواب. اور حجر اسود کے سامنے نماز کا پڑھنا, ان تمام کے مقابل کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لفظ فرمایا. کس کے لیے؟ جو تھوڑی دیر اپنا آپ کو اللہ کے راستے میں ٹکا دے ہوئے. ٹیپے ٹیپے سروور بھراتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار. جب آدمی مر کر اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کے گشتوں کا اور اس کے 2.5 گھنٹے کا اور اس کی گھر گھر کی ملاقات کا جو ثواب ہوگا, اے اللہ اتنا بڑا ثواب مل گیا. اس میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی کاروبار میں کم کرنے کو نہیں کہتا. جیسے ڈاکٹر نے 9 گھنٹے گن لو, لیکن مقام پر رہ کر اگر آدمی اتنا عمل کرنا شروع کر دے وے تو انشاءاللہ بہت بڑی آگے کی توفیق کے دروازے اللہ پاک کھول دیں گے. 2.5 گھنٹے میں کیا کریں گے؟ پہلے گھر گھر کی ملاقات. ناراض مت ہونا, میں آپ کو پوچھوں, آپ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آپ کا مجمع مسجد سے آیا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات ہوئی ہو, یہ مہینے میں, یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ دسمبر کی 30 تاریخ ہوئی نا. اس مہینے میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوئی ہو, ایسے کتنے گھر ذرا ہاتھ اٹھاؤ, ذرا پورا اٹھاؤ نا, دیکھ لو 25 آدمی بھی نہیں ہے. یہ مجمع کل صبح جا کر دعا کے بعد اپنی مسجد میں جا کر یوں کہے گا بھائی میرے گھر کی ملاقات طے کرو. اور ملاقات کیسے کریں گے؟ دروازے پر. کیسے کریں گے؟ گھر میں بیٹھ کر. کیسے کریں گے؟ آپ کے یہاں کوئی رشتہ آتا ہے تو باہر دروازے پر کھڑے کھڑے بات کرتے. کیسے بات کرتے؟ بولو نہیں, جلدی گھر میں بیٹھ کر. اگر کوئی ایجنسی دینے کے لیے آوے تو کھڑے کھڑے بات کرتے بیٹھ کر. یہ ایجنسی آف رسول اللہ ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہمارے گھر کی بھی ملاقات ہم کرائیں گے, اور پورے محلے میں جتنے مکانات ہیں ان تمام کی گھروں میں بیٹھ کر ملاقاتوں کا نظام کریں گے. کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ دیکھو دھیان رکھنا, جو ہاتھ اٹھاتے اس کو لکھ لو اور اس کو کرنا شروع کر دو. کرنے کے بعد تو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو پہلے تو گھر گھر کی ملاقات کا نظام. ہمارے میاں جی محراب فرمایا کرتے تھے 15 دن میں ایک مرتبہ دین کی نسبت پر مسلمانوں کی ملاقات ہو جانی چاہیے. اور میں آپ کو اور آگے بتاؤں, گھر کے دروازے پر, میرے گھر میں 4 بھائی اور والد, 5 آدمی ہیں. ایک آدمی نے باہر سے آواز دی تو میں اکیلا آؤں گا. ارے بھائی برابر ہے نا, بھائی مسجد سے آئے ملنے کے لیے یا میرے نام سے انہوں نے کہا, تو ایک آدمی کی ملاقات ہوئی.
اگر وہ دروازے سے گھر میں کتنے میل ہوتا ہے؟ گھر کے دروازے سے اور گھر کے آنگن سے اندر کمرے میں داخل ہونے کے لیے کتنے میل ہوتا ہے؟ کتنے کلومیٹر ہوتا ہے؟ بولو نہیں یار. 3 فٹ. کتنا؟ اگر میں 3 فٹ ان کو اندر بلا لوں، جو میرے گھر کے دروازے پر ملاقات کے لیے آیا ہے اس کو میں اندر گھر میں بلا لوں، تو باہر ایک آدمی کی ملاقات ہوگی اور گھر میں بیٹھ کر کتنے آدمی کی ملاقات ہوگی؟ کتنا گنا بڑھ گیا. اور یہ تو مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کو بٹھانا نہیں ہے، لیکن عورتیں آٹومیٹک جب کوئی پرایا مرد آ کر ہمارے شوہر کے ساتھ، یعنی عورتیں یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ، میرے میاں کے ساتھ کون بات کرنے کے لیے آیا اور کیا بات کرتے، وہ کان لگائے گی. اگر 4 بھائی اور والدہ 5 ہے تو 5 مرد اور 5 عورتیں، کتنے آدمی سنیں گے گھر میں؟ بولو دین کی باتیں. دروازے پر ایک اور گھر میں داخل ہوتے ہی بولو 3 فٹ اندر آ گئے اور ایک تھوڑا سا انتظام کر لیا تو 10 گنا کام آپ کا بڑھ جائے گا. اور چھوٹی سی زندگی میں بہت بڑی آخرت کی جنت بنانے کے لیے شارٹ کٹ ہم کو کرنا ہی پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا بولو؟ تو نیت کرو انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے. آپ جب اہمیت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے، وہ ایک آدمی کہے گا کہ 4 مہینے نہیں، ایمان، یقین، نماز، علم و ذکر، اخلاص، یہ تمام باتیں ہونے کے بعد آپ نے تشکیل کی، 4 مہینے نہیں. چلا جاؤ گے؟ چلا بھی نہیں. اچھا 3 دن، 3 دن بھی نہیں. اچھا تعلیم میں بیٹھو گے؟ ہاں بیٹھوں گا. تو اس کی دینداری کا بولو معیار بڑھ گیا کہ نہیں؟ آج یہ تعلیم میں بیٹھے گا، کل گشتوں میں آئے گا، پرسوں 3 دن جائے گا، چوتھے دن چلے میں جائے گا، اور 5ویں دن بولو کتنا آسان کام ہے. اتنا بھی اگر نہ کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو گھروں کی ملاقاتوں کا نظام کرتے تھے. اور سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں جاتے تھے. مصعب ابن عمیر 1 سال مدینہ منورہ گئے. جب گئے تو ایک آدمی بھی، وہ جو مینا میں آئے تھے بیعت عقبہ، 70-72 مرد اور 12-14 مستورات، وہ مسلمان ہو کر گئی تھی. اس کے علاوہ 1 سال تک محنت کی، گھر گھر کی ملاقات کی اور آپ نے پوری دعوت دی. اللہ کا کرم ہے 1 سال کے اندر مدینہ منورہ میں کچھ ہی گھر باقی رہے تھے، ورنہ ہر گھر میں اللہ پاک نے اسلام کو داخل کر دیا تھا. اتنی مؤثر چیز ہے. اسی میں اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر لو، کسی کا انتقال ہو گیا اس کی تعزیت کر لو. جب مسجد و جماعت کے ساتھی، ہمارے محلے میں ایک آدمی نمازی ہے یا نماز میں بھی نہیں آتا، مسجد و جماعت پہ نہیں بیٹھتا، گشتوں میں نہیں آتا، لیکن وہ بیمار ہو گیا اور مسجد کی طرف سے 3 ساتھی گئے، بھائی ہم مسجد و جماعت کی طرف سے آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے، بولو وہ متاثر ہوگا کہ نہیں؟ یہ محنت ہے. ماحول بنانا ہے، مجمع کو بنانا ہے اور 100% دین کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے بہت آسان اللہ پاک کی طرف سے یہ محنت. اس لیے ہمارا یہ بیٹھنے والا مجمع، اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹے بھی لگائیں گے اور اس میں پہلا کام گھر گھر کی ملاقات کریں گے، بیماروں کی عیادت کریں گے، کسی کا انتقال ہو گیا تعزیت کریں گے، کوئی جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہے تو ان کی گھر کی خیر خبر کریں گے، کوئی جماعت جا رہی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے جائیں گے، کوئی جماعت آ رہی ہے اس کو لینے کے لیے. اور اس طریقے سے اگر یہ تمام چیزیں فارغ ہو گئے تو پھر اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنا قرآن، اپنے اللہ کی یاد ہم اس کو کریں گے. اگر اس میں بھی کوئی وقت بچ گیا تو پھر اپنے آپ کو بنانے کی محنت کریں گے. اگر یہ مجمع 2.5 گھنٹے مسجد کو دے ہوئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سے مسائل اللہ پاک ہمارا آسان کر دیں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے 2.5 گھنٹے لگائیں گے؟ اچھا 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی رات کو 8 بجے عشاء کی نماز پڑھی، 8:20 کو ملاقات میں نکلا، 8:45 بجے گھر گیا. کتنے بجے؟ بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ بولے 2.5 گھنٹے میں گیا تھا.
کہاں گیا تھا؟ بیوی کو اگر کوئی پوچھے 8:30 بجے کہ بھیا دکھتے نہیں ہیں، بولے وہ 2.5 گھنٹے میں ہے۔ شوہر بھی 25 منٹ کو 2.5 گھنٹے کہتا ہے، اور اس کو دیکھ کر بیوی بھی 25 منٹ کو کیا کہتی ہے؟ ایسا نہ کرے۔ آپ کے وہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا؟ ہاں، یہ تو میں صورت کی بات کرتا ہوں، آپ کے وہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ میرے کو ایک آدمی نے کہا مولانا سب جگہ کوے کالے ہی ہے۔ ایسا نہ کرے، نیت کرو 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ پورے لگائیں گے۔ کتنے؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے۔ آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا تو چل گیا، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ گھڑی دیکھ کر انشاءاللہ 2.5 گھنٹے ہم سب پورے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ماشاءاللہ بھائی، مجمع تو احمد آباد کا ہے، الحمدللہ۔ تیسرا عمل، روزانہ گھر اور مسجد کی تعلیم میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ یہ 2 تعلیم ملا کر ایک عمل ہے۔ ایک پہیے سے گاڑی چلتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ تعلیم میں بیٹھا تھا، بولا ہاں بیٹھا ہوں۔ گھر میں تعلیم نہیں کرتا ہے، گھر میں تعلیم ہو رہی ہے تو خود نہیں بیٹھ رہا ہے، اور اپنا آپ کو کیا کہتے ہیں کہ تعلیم میں بیٹھا۔ ایسا نہ کرے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ نے ایک آدمی کو پوچھا، بھائی آپ کی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے؟ بولے ہاں۔ کتنے آدمی بیٹھتے ہیں؟ بولے 100۔ تو بیٹھتا ہے؟ بولے نہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا تیرے حق میں تعلیم نہیں ہوئی۔ اگر یہ مجمع، ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اللہ کے راستے میں جا کر 4 گھنٹے تعلیم، ٹرینوں میں، پارکوں میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب ہر جگہ تعلیم تعلیم تعلیم، آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پورے سمندر کو کوزے میں بھر کر کیا کہا؟ ہماری جتنی معلومات ہے یہ سب معمولات میں منتقل ہو جاوے۔ کیا مطلب؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے نماز فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ علم میں ہے، معلومات میں ہے، لیکن معمولات میں نہیں ہے۔ اور اصل علم کا ہونا اصل ہے کہ عمل کا ہونا اصل ہے؟ عمل کا ہونا۔ ایکم احسن عملا، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے۔ پوری جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا، بولو یعلمون کہ یعملون، یعملون۔ یہ مچھلیاں اور یہ حورے اور یہ غلمان اور یہ خادم، یہ کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے۔ خالی انگلی اٹھا کر نہیں آئے، بلکہ کیا کر کے لائے؟ نیت کرو انشاءاللہ گھر اور مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں گے۔ بیٹھو گے، آپ کہو گے کہ کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا۔ یہ جتنا کچھ ملا ہے وہ تعلیم کی برکت سے ملا ہے۔ ایک زمانے میں 50 سال پہلے کوئی اعتکاف میں ہماری مسجدوں میں بیٹھتے تھے، آج کتنے بیٹھے؟ میری مسجد میں اس سال 60 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ جماعت آئی، انہوں نے کہا بھائی ہمارا قرآن صحیح کرانا ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنے حافظ صاحب جو ہے ہماری مسجد میں، ہم ان کو 1 گھنٹے کا وقت لے کر ان کا قرآن نماز 5-4 صورتیں صحیح کرا دیں گے۔ بھائی کتنے حافظ صاحب ہے؟ ایک نے کہا مولانا 10-12 ہے، دوسرے نے کہا نہیں 15 ہے، تیسرے نے کہا 20 ہے۔ ارے بھائی اپنے گننا شروع کرو، 1 2 3 70 80 81 82 تک حافظ قرآن ہے ایک مسجد میں۔ یہ کہاں سے ہوا؟ اعتکاف کیسے زندہ ہوا؟ نمازیوں کی تعداد کیسے بڑھی؟ یہ سب اللہ پاک نے۔ اس لیے آدمی تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کے وقت میں نیت کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ جو سنوں گا عمل کروں گا، اور اے اللہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بمبئی جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا مولانا میرے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بھائی وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا، کہاں سے وحی آئی؟ بولے وحی نہیں آئی،
میں ایک دن تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور یہ حدیث آئی، جو رات کو سوتے ہوئے سورہ تبارک الذی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کریں گے۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اس دن سے لے کر آج تک کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے کبھی 12 بجے میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ اب میرے کو یقین ہے اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی۔ کیا میرے کو عذاب قبر ہوگا؟ بولو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں، عمل کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے مجمع، ہم ایک مرتبہ گئے ایک علاقے میں اور ایک نے کہا کہ ایک مولانا کی ملاقات کر لو۔ جب ملاقات کر کے آئے تو کہنے لگے 60 سال ہو گئے ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور 60 سال ہو گئے ایک دن روزہ ایک دن افطاری صوم داؤدی رکھتے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ بولے وہ تعلیم کے حلقے میں جم کر بیٹھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے عمل کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا یہ مجمع عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے، اللہ سے یوں ہی نہیں بیٹھے چلو، نہیں، مقصد ہے، نیتیں کرے، اللہ سے مانگتا چلا جاوے۔ گھروں میں بھی روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، تمام بچوں کو جمع کر کے مشورہ کرے، بیوی بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بھائی کب تعلیم کریں گے؟ رات کو کھانے کے بعد۔ بیٹا چٹائی بچھا دینا، رحال رکھ لے، کتاب رکھ لے، اہتمام ہوگا بچوں کا، اس کی مشق ہوگی، پھر عمل کریں گے، پھر سنیں گے، پھر گھروں میں تہجد، گھروں میں اشراق اور سخاوت اور روزے اور نوافل کا اہتمام، گناہوں سے بچنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے گھروں کی تعلیم کے نتیجے پر جن سوراخوں سے بے دینی آتی ہے اللہ پاک ان تمام سوراخوں کو بند کر دیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ اور اگر تعلیم کا حلقہ نہیں ہوا تو دیکھو شادی کے موقع پر بچے اور ماں ایک طرف ہوں گے اور شوہر 4 مہینے لگانے کے باوجود بھی ایسا نہیں کرنا، وہ سب کہیں گے ایسا ہی کریں گے، بھائی ایسا ہی ہوگا، آپس کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کیا کہتا ہے میں نے تو نہیں چاہتا لیکن میری بیوی بچے نہیں مانے۔ لیکن اگر گھر کی تعلیم ہوئی، بہت سا ٹینشن، پرابلم، بہت سی مشکلات، آپس کے لڑائی جھگڑے اور خرافات اور فضول خرچیاں، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے حفاظت کر لے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب گھر کی تعلیم میں اپنے آپ کو بھی بٹھائیں گے اور پورے گھرانے کو بٹھائیں گے۔ بٹھاؤ گے، اس سے نمازیں زندہ ہوگی، نوافل زندہ ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کی مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بلاتے تھے اللہ کے نبی کو اور ایک متعین جگہ بنا کر یہ گھر کی مسجد ہے، یہاں نماز ہوگی، یہاں ذکر ہوگا، یہاں تلاوت ہوگی، یہاں رمضان کا اعتکاف ہوگا، یہاں تہجد ہوگی، اس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ڈرائنگ روم ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، کچن روم ہوتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے روم ہوتے ہیں، لیکن بولو مسجد کا روم ہوتا ہے؟ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بلاتے تھے اور 2 رکعت پڑھوا کر اس کو گھر کی مسجد کا نام دیتے تھے۔ اس سے مستورات میں، بچوں میں وہیں تعلیم ہوگی، وہیں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہیں تسبیحات کی پابندی ہوگی، گھر کی مستورات اعتکاف کرے گی۔ ہمارے گھروں میں یوں فرماتے کہ اگر اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکیں گے جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے۔ آج ہمارے گھروں کو فرنیچر سے اور شوکیس سے اور آئل پینٹ کے ذریعے سے ہم اس کو کلر کرا کر اس کو چمکانے کے چکر میں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کی چمکاہٹ تو قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہے، ہمارے گھروں سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آوے۔ ہمارے گھروں میں آنے والا مہمان، بھئی یہ کہاں گئی بہو بیٹھی تھی نے؟ بولے وہ اوابین پڑھنے کے لیے بیٹھی ہے۔ کہاں گئی بہو؟ بولے وضو کر کے سورہ یاسین پڑھ رہی، جمعہ کا دن ہے سورہ کہف پڑھ رہی۔ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کے احکامات کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، صحابہ کرام کے مکانات کچے تھے، مسجد نبوی کچی تھی، سن ہجری 9 کے اندر لائٹ جلی ہے،
جو دیا جلایا ہے سن ہجری 9 میں، اندھیرا تھا لیکن اعمال کا اجالا تھا. ہمارے گھروں کے اندر الگ الگ قمقمے اور لائٹ لگاتے ہیں، لیکن نماز، اشراق، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اس کے ذریعے سے بچوں کو تربیت ہوگی. بچے ماؤں کی زندگیوں کو دیکھیں گے. ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ نماز پڑھے گا. مادری زبان کیا کہتے ہیں ہم؟ تیری ماں کی زبان کیا مطلب؟ بھائی تمہاری مادری زبان کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جو ماں بولے گی وہ بچہ بولے گا. ماں اگر گجراتی میں بولی اور باپ اردو میں بولے گا، اس کو گجراتی نہیں آتا، تو بولو بچے کون سی زبان بولیں گے؟ گجراتی، مادری زبان. کوئی یوں نہیں پوچھتا تیری پیدری زبان کیا ہے، کوئی پوچھتا ہے؟ ماں کی تربیت ہے. ماں جو کہے گی وہی دنیا میں چلے گا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو سنایا نا کہ وہ ماں نے تربیت کی اور بیٹی نے جواب میں کیا کہا؟ امیر المومنین کا خدا تو دیکھتا ہے. ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام آپ دیکھو گے، جو بچہ نماز پڑھے گا، جو بچوں میں اخلاق ہوگا، جو بچہ گشتوں میں، ہمارے یہاں ایک 12 سال کا بچہ برابر پابندی کے ساتھ پیر کے دن مغرب کی نماز سے پہلے آ جاوے اور پورے محلے کی رہبری کرے. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے کہا وہ تو میرے کو بھی معلوم نہیں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ اس کی ماں داعی اور دیندار ہوگی. تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ ہاں اس کی ماں دیندار ہے، اور اس کی ماں کے چلے بھی لگے، مہینے 3 دن بھی لگاتی ہر تیسرے مہینے میں، اور 10 دن بھی کئی مرتبہ لگی ہے، تو اس کی گودوں میں پلنے والے اولادیں ایسی ہوگی. آدمی پھر روتا ہے اگر ماں باپ تربیت نہیں کرتے اور بچے پھر آوارہ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بد دعائیں دیتے ہیں. ایک باپ آ کر کہنے لگا مولانا ایک دعا کرانے کے لیے آیا ہوں. کیا دعا؟ بولے میرا بیٹا مر جاوے اس کی دعا کرو. ارے نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. بولے اس نے تنگ کر دیا مولانا، سگا بیٹا ہے لیکن اس نے تنگ کر دیا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ ہمارے گھر کی تعلیم کی برکت سے، ہماری اجتماعی مستورات کی تعلیم. ہم پوچھتے ہیں باجے یہاں بھائی 300 گھر ہے اور ایک مستورات کی اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے، کتنی بہنیں آتی ہے؟ بولے 25. اب محلے میں 300 مکانات ہیں، ایک گھر میں کتنی مستورات ہوگی؟ ایوریج 2، ماں بیٹی، ماں بہو، تو 300 گھروں میں کتنی مستورات ہو گئی؟ 600. اور اجتماعی مستورات کی تعلیم ایک جگہ ہوتی ہے اور 50 بہنیں بھی شریک ہو گئی اور ہے 600 بہنیں. 550 بہنیں ہماری اجتماعی تعلیم میں نہیں آ رہی ہے. ان کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں کب پڑے گی؟ اور جب اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں پڑے گی تو آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں. ارے بولو، ہو رہے نا. ان کی گودوں میں پلنے والے اولادوں کی زندگیوں میں دین کب آئے گا؟ یہ ہماری گھر کی تعلیم کی برکت سے، ہماری اجتماعی تعلیم یہ تو ذریعہ ہے، اصل تو گھر گھر کی تعلیم اور وقتاً فوقتاً 6 نمبر کے مذاکرے. ہمارا چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا یوں کہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بولو اللہ کو پیار آوے کہ نہیں؟ چھوٹا سا بچہ، یہ کیا ہوا؟ بولے گھر میں 6 نمبر کے مذاکرے ہوتے ہیں. ایمان کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے. نماز کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے ہماری زندگی صفت صلات پر آ جاوے. علم کے ذریعے سے تحقیقات کا جذبہ آ جاوے. ذکر کے ذریعے سے اللہ کا دھیان آ جاوے. اور اکرام کے ذریعے سے حق والوں کا حق ادا کرنا. اور اخلاص کے ذریعے سے جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. پہلے دن سے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، بولو دنیا میں کوئی عمل دکھلاوے کے لیے کرے گا؟ یہ پہلے دن کا. یہ ہمارے گھر کی تعلیم، 6 نمبر کے مذاکرے، اجتماعی مستورات کی شرکت، اور 100% جیسے مردوں کو مسجدوں میں اور 100% گشتوں میں اور 100% اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، ایسے 100% مستورات اجتماعی تعلیم میں شریک ہو.
اگر 600 بہنیں ہیں اور ایک اجتماعی تعلیم میں 50 بہنیں آتی ہے اور ایک تعلیم کا حلقہ لگتا ہے اور ہے 600 بہنیں، تو کتنے تعلیم کے حلقے لگنے چاہیے؟ ایک میں 50 تو 600 میں کتنے؟ 12 لگنے چاہیے، اور ایک لگا ہے، 11 لگانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تاکہ 100% مستورات کو اجتماعی تعلیم میں اور اجتماعی تعلیم کی شرکت کی برکت سے گھروں میں تعلیم زندہ ہو، اور گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، گھروں میں سادگی، سنت والا ماحول، دعوت کی فضا، دعوت کے مشورے، اور اس کے لیے جان و مال کو قربان کرنا۔ ماں بھی کہے میں بھی تیار ہوں، ابا جا رہے ہیں بیرون کے لیے، ماں کہے گی میرے پاس 20,000 جمع ہے، بیٹی کہے گی میرے پاس 10,000 جمع ہے، بھیا کہے گی میرے پاس بھی 15,000 جمع ہے۔ یہ جذبات اللہ کے دین کے تقاضے پر مال و جان کے لگانے کے کب ہوں گے؟ جب گھروں کا ایک ماحول صحیح ہوگا۔ نیت کرو انشاءاللہ گھر مسجد کی تعلیم میں شریک رہیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی بات۔ اور چوتھا عمل 2 گشت کرنے ہیں۔ ہفتے میں کتنے گشت کریں گے بولو؟ پہلا گشت تو اپنی مسجد کا، لیکن دوسرا گشت کہاں کریں گے؟ ایسی جگہ جیسے آج صبح ہم نے کارگزاری سنائی، 50,000 آدمی ہے اور انٹچ ہے، کلمہ بھی یاد نہیں، وضو کے فرائض بھی معلوم نہیں، اور برسوں برس سے مسجدوں میں نہیں آئے۔ آپ دوسرا گشت ایسے علاقے کو تلاش کرو، قربانی دو۔ ایک روٹین گئے اور آئے، اتنا ہو گیا کہ ہم گشت کر کے آئے، لیکن نتیجہ کیا؟ محلے میں تو اکثر نمازی تھے، 25-50% نمازی تھے جن کو کلمہ یاد نہیں آتا۔ ہمارا دوسرا گشت کا موضوع یہ ہے، ایسے علاقے میں جہاں اعمال دعوت نہیں، اعمال دین نہیں، نماز نہیں، مشورہ نہیں، تعلیم نہیں، گھر گھر کی ملاقات کا نظام نہیں، آپ وہاں جا کر محنت کرو۔ کہاں کریں گے؟ مسجدوں میں۔ مسجدوں میں قیام نہیں ہے، باہر کہیں ٹھکانے میں، کسی کی گوڈاؤن میں، کسی کی دکان میں، اگر کچھ نہیں ہے تو کسی کے چوراہے پر یا درخت کے نیچے۔ ہمارا دوسرا گشت پابندی کے ساتھ ہوگا، 2-2.5 مہینے محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو اعمال دعوت اور اعمال دین پر کھڑا کر دو، وہاں اذان نماز زندہ ہو جاوے۔ اب جن کو کلمہ ہی یاد نہیں اور جو برسوں برس تک نماز نہیں پڑھتے، بولو ان کی زندگی اور ان کی نتیجے پر اللہ پاک کی طرف سے کیا رحمت کی بادلیں اترے گی؟ یہ کون محنت کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے۔ ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی۔ ایک کارخانے والا 500 آدمی کو جمع کر لیتا ہے، بھئی تمہارے کارخانے میں کتنے؟ بولے 500 آدمی کام کرتے۔ تو کیا میں اور آپ ہمارے محلے میں ایسے 5-50 آدمی کو جمع نہیں کر سکتے؟ تو دوسرے گشتوں کے ذریعے سے 2.5 مہینے 2 مہینے یہاں پر، پھر یہاں 1 سال کے اندر 4-5-6 جگہ نئی بستی جہاں اذان نماز نہیں ہوتی تھی وہاں اذان نماز کو زندہ کر دے۔ جب یہ مجمع ٹھان لے گا اور دل سے طے کر لے گا کہ انشاءاللہ میں دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ایسے غیر مانوس اور بنجر جس کو کہتے ہیں، ہے تو سب کچھ پوش علاقہ ہے، وی آئی پی لوگ رہتے ہیں، لیکن اعمال دعوت اور اعمال دین نہیں ہے، وہ بھی بنجر ہے، وہ بھی غیر مانوس ہے۔ وہاں جا کر محنت کر کے ان ساتھیوں کو کھڑا کرنے کی نیت کرو۔ تو پہلا اور دوسرا دونوں گشت ملا کر ایک عمل ہے، تو نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت پابندی کے ساتھ کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، لوگ پیشین گویا کریں گے، سائیکلون چلے گا، ہوا چلے گی، زلزلہ آئے گا، پانی کا سیلاب آئے گا۔ ارے بولا آج بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس کا علاج کسی نے بتلایا؟ ہوا چلے گی اس کا علاج کیا؟ سائیکلون کا علاج کیا؟ زلزلے کا علاج کیا؟ ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی میں اللہ اپنے عذاب کو بھیجنے کا ارادہ کرتے، لیکن 3 قسم کی جماعت موجود ہے۔ کون سی؟ ایک تو مسجدوں کو آباد کرنے کی، اخیر میں اٹھ کر راتوں میں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ ان تینوں جماعتوں کی موجودگی کو دیکھ کر اللہ اپنے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے۔ گشتوں میں تینوں باتیں، ارے بولو نماز زندہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب بے دینی کو دیکھے گا آدمی کی نیند اڑ جائے گی، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگے گا، اے اللہ فلاں بستی، فلاں قبیلہ، فلاں انسان، فلاں نام کا آدمی، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ جب آدمی بے دینی کو دیکھے گا تو اس کے اندر کی بے چینی، اللہ کے نبی کو بے چینی تو تھی، لعلک باخع نفسک،
اللہ نے آپ کی بے چینی کو کئی جگہ بیان کیا. جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ بنایا اور کچھ مہینے کے لیے قبلہ بیت المقدس کی طرف ہو گیا, آپ کی بے چینی بار بار آپ آنکھوں اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اللہ پاک نے ان کو بیان کیا, آپ کی بے چینی یہ ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جاوے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے نبی جی آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانے سے ہم سمجھتے ہیں آپ کے اندر کی بے چینی یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف قبلے کا حکم آ جاوے. یہ بے چینی بے دینی کی دیکھ کر ہمارے تمہارے اندر ایک بے چینی پیدا ہو, اس کے لیے یہ دوسرا گشت ہے. نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت کریں گے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ پہلا تو اکثر کر لیتے لیکن بھول کیا ہو جاتی ہے, دوسرا گشت بولو چھوٹ جاتا ہے. آج سے نیت کرو انشاءاللہ دوسرا گشت بھی کریں گے. اور 5واں عمل مہینے کے 3 دن, یہ انگوٹھا ہے. انگوٹھا 2.5 گھنٹے اور 3 دن یہ ہمارا کیا ہے بولو, کیا ہے بولو. انگوٹھے کے بغیر آدمی بالٹی اٹھائے گا؟ انگوٹھے کے بغیر سائیکل چلا سکے گا؟ انگوٹھے کے بغیر آدمی کھانا کھا سکے گا؟ جس کا پیدائشی انگوٹھا نہیں ہوتا اس کو تو اللہ طاقت دے دیتے ہیں, ورنہ جس کا انگوٹھا ہے وہ ہٹا کر یوں کہے کہ میں بالٹی اٹھاؤں, بولو 4 انگلی سے اٹھے گی؟ ہمارے یہ 3 دن انگوٹھا ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے, لیکن یہی ہمارے لیے مجاہدہ ہے. 3 دن لگانا پابندی کے ساتھ. بولو تم اگر ناراض نہیں ہو تو میں تم کو پوچھ لوں, پابندی کے ساتھ یہ پورا سال, یہ 2023 پورا ہو رہا ہے نا, آج کل میں دسمبر چل رہا ہے نا, یہ پورے سال میں 12 مہینے 3 دن ہر مہینے پابندی کے ساتھ کس نے لگایا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, پورا ہاتھ اٹھاؤ نا, دیکھ لینا ذرا. پھر آپ کہو کہ بھئی ہزاروں آدمی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کلمہ نہیں یاد ہے, حالانکہ ہر سال یہ اس کا مذاکرہ ہوتا ہے. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج سے ہمارے مہینے کے 3 دن نہیں, ہمارے مہینے کے کتنے دن بولو؟ ہم سب کے ہر مہینے کے کتنے دن؟ 27 دن. کاروبار کرنے کے دن 27, اور جو 3 دن ہیں وہ تو اللہ کے راستے کے ہیں. اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میرا مہینہ تو 27 دن کا ہے, میں 3 دن تو اللہ کے راستے میں جاؤں گا, اگر یہ مجمع, یہ 5000 کا مجمع اگر یہ ہر مہینے 3 دن لگاوے اور ایک جماعت میں 10 آدمی ہوئے تو ہر مہینے خالی اس مجمع کی کتنی جماعتیں بن جاوے؟ 5000 کو ڈیوائڈ کرو نا 10 سے, کتنے؟ 500. بولو کوئی مشکل ہے؟ آپ کہو گے کہ کام کمزور ہو گیا اور جماعتیں نہیں نکلتی. نہیں, جماعتیں نہیں نکلتی نہیں, بلکہ کون نہیں نکلتا؟ ہم نہیں نکلتے. ہم کوئی کہتا ہے کہ کام کمزور ہو گیا, کام میں کوئی تھوڑی جان ہے, وہ تو نرجیو ہے, سجیو تو ہم لوگ ہیں. ہم ہیں تو کام, اور ہم نہیں ہے تو کام. بہت مولانا کیا کرو, بہت کمزور ہو گیا کام کمزور نہیں ہو گیا, میں اور آپ ہو گئے. اور جو 3 دن لگائے گا, من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دیں گا. جو 3 لگائے گا اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا؟ تو ٹیپے ٹیپے سروور بھراوے, اگر تم 3 دن لگاؤ اور اللہ 30 دن کا ثواب دے, اور ہر مہینے لگاؤ اور ہر مہینے تمہارے 30 دن کا نامہ اعمال بڑھ جاوے, تو تمہاری آخرت کتنی بڑی بن جائے گی. ارے بولو بن جائے گی نہیں کہ ہم سب کی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. 3 دن فجر کی نماز جو ہمارا ہفتہ طے ہے, اتنا ہفتہ طے کر لو. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے 2 پرانے 27 دن محنت کر کے اپنے 10-12 کی جماعت بناوے, اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اپنا بستر باندھو, اور فجر کی نماز کو جب آویں گے اپنا سامان لے کر آویں گے. لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹفن لے جانے والے, اسکول جانے والے, کالج جانے والے, اگر ان کو فجر کی نماز کے بعد جانا ہے تو صبح میں اپنا بیگ لے کر آتے ہیں کہ نہیں اسکول کے؟ میں اور آپ بھی ایسا کریں.
اگر آپ صبح میں جلدی آ گئے اور یہ پورا مجمع طے کر لے ہوئے 8 آدمی آ گئے، اب 2 آدمی کی محنت کر کے آدھا پونا گھنٹے میں وصول کر لیا، 7 بجے جماعت وصول ہو گئی، 1 گھنٹہ پوری روانگی کی بات ہو۔ آج ہماری کمزوری کیا ہے؟ جماعت میں جانے کے بعد بھی لوگ بنتے نہیں۔ ارے بولو بنتے؟ ایک آدمی کی ملاقات کرنے کے لیے میں گیا، باپ نے کہا کہ میرے بیٹے کی تم تشکیل مت کرو، میں اس کو بھیجوں گا نہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ بولے گزشتہ یہ چلے میں جا کر آیا، آنے کے 10 دن تک تو فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اس کو پوچھو۔ تو میں نے اس کو یوں کہا کہ اس نے تبلیغ میں کتنا وقت لگایا؟ بولے چلہ پورا لگایا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ بولے 40 سال کا ہو گیا۔ تمہارے گھر کتنے دن رہا؟ تبلیغ میں 40 دن رہا، اور تمہارے گھر 39 سال 10 مہینے اور 20 دن رہا، تو زیادہ تو تمہارے وہاں رہا۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کو ہر سال چلہ بھیجو گے، ہر مہینے 3 دن بھیجو گے، ہر ہفتے میں 2 گشت کراؤ گے، روزانہ گھر مسجد کی تعلیم میں شرکت کراؤ گے، تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ بولے ہاں میری بھول ہو گئی، لے جاؤ۔ آدمی اپنی کوتاہی کو دیکھتا نہیں ہے اور اللہ والا تبلیغ پر لا کر رکھ دیتا ہے، تبلیغ والوں نے کیا سدھارا۔ تو میں نے کہا 40 دن رہا، اور 40 سال کی عمر میں 39 سال 10 مہینے اور 20 دن کہاں رہا؟ تو تمہارے پاس رہا۔ تو زیادہ جس کے پاس رہا اس کے اثرات آئیں گے کہ نہیں؟ لیکن میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چلے میں جنید بغدادی بن جاوے، ارے کہ بنتا ہوگا؟ اور قرآن نے تو کہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت اور موت تک دعوت کی محنت۔ تو ہفتے کے تعین کے ساتھ صبح میں جلدی آوے، روانگی پوری ہوئے، 72 گھنٹے پورے لگے، اور ہر جگہ سے نقد جماعت نکالے، اور واپسی پر آ کر کارگزاری سناوے۔ 27 دن کا مہینہ سمجھے، 2 پرانے 8-10 آدمی کی تشکیل کرے، اپنا پورا وقت لگاوے اور ان کی فہرست بناوے۔ بھائی مسجد و جماعت میں 20 آدمی بیٹھے، بھائی آپ 2 آدمی کی جوڑی کون سے ہفتے میں؟ پہلے میں۔ آپ 2 پہلے میں، آپ 2 دوسرے میں، آپ 2 ہفتے کے تعین کے ساتھ۔ ایسا ہفتے کا تعین طے کر لیوے کہ اگر میرا ہفتہ پہلا ہے اور میرے کسی رشتہ دار کی شادی میں میرے کو بلانا ہے، تو اس کو یقین آ جاوے کہ بھئی ان کا ہفتہ پہلا ہے، اگر ہم کو ان کو بلانا ہے تو اپنی شادی کی تاریخ بدلنی پڑے گی، ورنہ پہلے ہفتے میں تو یہ نہیں آئیں گے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا ہفتہ طے ہے، جماعت بن گئی، اور کوئی چھوٹا سا کام آ گیا، بھائی میں نہیں جاؤں گا۔ تم نے تو کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا، تمہارے نہ جانے پر پوری جماعت بولو ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر جماعت میں کمی آتی۔ ہفتے کے تعین کے ساتھ کچھ بھی ہو جاوے، ہر حالت میں جاؤں گا۔ کیا کروں گا بولو؟ ہاں، اگر موت آ گئی تو معاف، ورنہ موت کے علاوہ کوئی چیز میرے کو بولو۔ ہم لوگ بہت سال پہلے چٹاگاؤں سے 200 آدمی کی وصولی کر کے آ رہے تھے۔ ایک حاجی صاحب بھی تھے جو 4 مہینے کے لیے آنے والے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان کا بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ میں ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ 10-12 آدمی تھے۔ اگر یہ اٹک جاوے تو بولو 10-12 آدمی، جیسے ایک آدمی چھوٹ جاتا ہے، میں نہیں آؤں گا تو جماعت ٹوٹ جاتی۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ تو میں ان کے گھر گیا کہ اگر یہ اٹک گئے، اس سے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور مال کا بہت نقصان ہو گیا، تو میرے کو چاچا پوچھنے لگے، یہ 87 کی بات ہے، میرے کو کہنے لگے مولانا کیوں آئے؟ میں نے کہا تعزیت کرنے، مسلمان کے مسلمان پر حق ہے نا، دعوت دے تو قبول کرے، بیمار ہوئے تو عیادت کرے، انتقال ہو جاوے تو تعزیت کرے۔ ارے بولو حق ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تعزیت کے لیے آیا۔ میرے کو کہنے لگے تم تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ ارے بھائی آپ کی بیوی کا انتقال نہیں ہو گیا؟ بولے ہے ہو گیا، لیکن آپ تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ ارے بھائی حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں آپ تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ تو پھر میں نے پوچھا کائے کے لیے آیا؟ بولے تم میرے کو پکا کرنے کے لیے آئے۔
تو وہ ہنسی جو روک کے رکھی تھی نا وہ کنٹرول کے باہر ہو گئی. اپنی نیت تو اندر سے کیا تھی؟ ارے بولو نہیں یار کہ وہ یہ اگر چھوٹ گئے تو باہر آدمی اپنے. پھر میرے کو کہنے لگے سن لو مولانا، مر گیا تو معاف کر دینا، موت کے علاوہ کوئی طاقت میرے کو اللہ کے راستے سے روک نہیں سکتی. تم لوگ بھی ایسی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ایسی نیت کرتے ہو؟ ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن پابندی کے ساتھ کون کون نیت کرتا ہے لگاؤں گا؟ اگر تم 27 دن کاروبار کرو اور 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ، روزی کتنے دن کی ملے گی؟ بولو. اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں نہ جاوے اور 30 دن محنت مزدوری دکان ملازمت فیکٹری کھیت کرے تو روزی کتنے دن کی ملے گی؟ تو عقل مند پہلا کہ دوسرا؟ ارے بولو نہیں یار. تم لوگ کس میں شریک ہو، پہلے میں کہ دوسرے میں؟ کون کون پہلے میں شریک ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. پکی بات. ایک آدمی میرے کو کہنے لگا مولانا آپ تو یوں کہتے ہو. پھر میں نے اس کو گنایا کہ ایک آدمی 10 دن لگاوے اور 20 دن کاروبار ملازمت فیکٹری کرے تو روزی کتنے دن کی ملے گی؟ بولو نہیں یار. 30 دن کتنے دن کی ملے گی؟ تو میرے کو کہنے لگا مولانا میں تو پورے سال میں 3 دن کاروبار کرتا ہوں اور اللہ پورے سال کی روزی دیتا ہے. میں نے کہا میرے کو بھی بتا دے. بولے تم مجمع کو بتاؤ گے؟ میں کہا ہاں میں بتاؤں گا. تو بولے ایک شرط. کیا شرط؟ بولے وہ مجمع اگر 4 مہینے کی نیت کرے تو تم ان کو بھی بتا دینا. اگر یہ مجمع 4 مہینے کی نیت کرے تو ان کو بھی بتا دینا. تو میری تو بہت تمنا ہے کہ میں تم کو بتا دوں، لیکن اس نے بریک مار کے رکھی ہے. تو کیا تم سب 4 مہینے کی نیت کرتے ہو؟ بتا دوں. 3 دن محنت کریں گے اور روزی کتنے؟ ایک سال. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ ایسی روزی میرے کو بھی دے وے؟ لیکن 4 مہینے جانا پڑے گا. پکی بات. پھر میں نے اس کو پوچھا رہے بتا تو صحیح. انشاءاللہ میں جو مجمع میں جاؤں گا نا وہ مجمع احمدآباد کا ہوگا اور وہ تو انشاءاللہ 4 مہینے ہر حالت میں جائے گا. جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ تمہاری طرف سے میں وکیل بن کر آ گیا. پھر میں نے اس کو پوچھا کون سا ایسا دھندا ہے کہ 3 دن کے اوپر 360 دن کی روزی ملتی ہے؟ بولے بقرعید میں 3 دن چمڑے کا میں کاروبار کرتا ہوں اور اللہ پاک روزی کتنے دن کی دیتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو یہ مجمع بھی نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہم سب 3 دن لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ارے 5 عمل کون کرے گا؟ کرو گے؟ اب ایک کام کرو. دیکھو میں نے آپ کو جلدی سے اس لیے چھوڑ دیا ہے. اب مسجد اور حلقے کے اعتبار سے بیٹھ کر نام لکھ کر آپ 2.5 گھنٹے کب لگاؤ گے اور آپ کے ہفتے کے 3 دن کب لگیں گے؟ اتنا کرو گے؟ آخر تک کرو گے؟ جاؤ گے تو نہیں؟ بھائی وہ ہے پرچے ہے کچھ دے دیے. اچھا ہر حلقے وائز اور مسجد وائز بیٹھ جاؤ جلدی جلدی. دیکھو جانے کی فیجا نہ بنانا. 10 منٹ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. لکھانو تے ونچانو بیٹھ جاؤ. حلقے وائز اور مسجد وائز بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. حلقے وائز اور مسجد وائز بیٹھ جاؤ. اپنے حلقے میں میرے کو لکھ کے پرچہ پہنچا دو. یہ سب لکھنے جا رہے ہیں کہ واپس دیکھنا ہے بھائی. حلقے بنانا ہو اپنے حلقے میں. ماشاءاللہ آپ دور سے آئے تھے بیان سننے کے لیے نزدیک. اب اپنے حلقے میں بیٹھ کر مسجد وائز پرچہ بنا کر ہمارے ذمہ دار ساتھی کو دے دو. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ. جلدی سے بیٹھ جاؤ. جلدی سے اپنے حلقے میں بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ.